حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور امام ابن عساکر نے اس کی تخریج کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جس قدر آیتیں سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئیں، وہ جمیع صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی شان میں اس قدر آیات قرآنی نازل نہیں ہوئی۔ سیدنا علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات نازل ہوئی۔ امام نسائی جو ائمہ صحاح ستہ میں سے ایک جلیل القدر امام حدیث، وہ اصحاب صحاح ستہ میں سے حدیث کی 6 سیاح جو ہیں، صحیح ترین کتب حدیث کے جو مصنفین ہیں ائمہ، ان میں سے یہ ایک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور مناقب اور خصائص پر پوری کتاب حدیث میں رقم کی۔ حالانکہ تمام ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں باب قائم کیے ہیں، فضائل صحابہ کے، فضائل اہل بیت کے، خلفائے راشدین میں سے مناقب اور فضائل کے ابواب قائم کیے ہیں، مگر ان 6 کے 6 ائمہ میں سے کسی نے کسی ایک پر، اہل بیت یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک پر مستقل جامع بہت بڑی کتاب حدیث کی جمع نہیں کی، سوائے اس کا ایک اس زمانے کے حالات کے، بنو امیہ کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے ایک پس منظر تھا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان ہے اور آپ کی قدر و منزلت ہے اور آپ کے فضائل و مناقب ہیں، وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے، اور ان کے اصل مقام و منزلت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا دمشق میں کہ ممبروں پر اور اجتماعات میں بعض خوارج اور بعض اموی لوگ جن کو بغض تھا، عداوت تھی اہل بیت نبوت کے ساتھ، وہ لوگ جو معرکہ کربلا کے ذمہ داران تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت نبوت کی محبت اور ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں رہے یا لوگوں کے ذہنوں تک جائے، تو وہ سختی کرتے تھے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر سیدنا امام ابو عبد الرحمن النسائی کو دکھ ہوا، اور آپ نے چاہا کہ پھر میں مناقب اور فضائل علی پر کتاب لکھوں حدیث کی، اور سند کے اسانید کے ساتھ وہ حدیث کی کتاب لوگوں کو روایت کروں۔ اس پس منظر میں امام نسائی نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور تصنیف فرما کے پھر دمشق میں تشریف لائے، اور منبر پہ اپنی یہ کتاب خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو جمیع اسانید کے ساتھ اس کو روایت کیا، اس کو پڑھا، اس کا بیان کیا۔ جب یہ بیان کر چکے یا کر رہے تھے تو خوارج کا غلبہ تھا، اور جو خوارج تھے ان کو بطور خاص کدورت تھی، بغض تھا، عناد تھا، عداوت تھی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا دشمن سمجھتے، ان پر فتویٰ زنی کرتے، اور سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ پھر اسی طرح اہل بیت، پوری اہل بیت نبوت کے ساتھ ان کی دشمنی ڈیولپ ہو گئی خوارج کی، اور وہ فکر پھر رفتہ رفتہ جہاں تک ان کا اثر و نفوذ ہوا وہ آگے سرایت کرتا چلا گیا۔ اور بدقسمتی یہ کہ آج بھی یاد رکھ لیں، اہل سنت، عقیدہ اہل سنت کی شناخت بتا رہا ہوں، جس شخص کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اور جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، جو اہل بیت کی شان، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی قدر و منزلت، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی منقبت سن کر جس کے دل میں فرحت نہیں آتی، جس کا دل کھل نہیں اٹھتا، جس کے چہرے پر چمک اور رونق نہیں آتی، اور جس کی روح میں وہ حشاش اور بشاش نہیں ہو جاتی، سمجھ لیں کہ وہ شخص سنی العقیدہ نہیں ہے، وہ خارجی العقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحاح ستہ میں مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے صحیح، کہ ہمارے ہاں مومن اور منافق کی ایک پہچان تھی، ایک کرائیٹیرین تھا۔ ہم مومن کو پہچانتے تھے حب علی کے ساتھ، اور منافق کو پہچانتے تھے بغض علی کے ساتھ۔ جس کے دل میں حب علی دیکھتے اور علی کے ذکر سے جس کا چہرہ کھل اٹھتا اور حشاش بشاش ہوتا، ہم سمجھتا کہ اہل ایمان میں سے، اور ذکر علی سے جس کے چہرے پر قبض ہو جاتی
انقباض آ جاتا، گھٹن آ جاتی اور اسے فرحت نہ ہوتی، ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے۔